السلام علیکم دوستو، میری آج کی کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے پچھتاوا۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہانی کیا ہے۔ نازیہ آصف لکھتی ہیں کہ موسم برسات اپنی خوبصورتیوں اور ذائقہ دار پھلوں کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے اور سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام ہیبل تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے بچے رہتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن ہیبل کو بتائے بغیر ہی وہ اڑ گئے اور پھر وہ واپس نہ آئے۔ ننھی ہیبل کیونکہ وہ ماں تھی تو وہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ اداس رہتی تھی۔ پھر جب سردیاں آئیں تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے۔ اب اس امرود کے پیڑ سے امرود بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے، بس ایک آدھ امرود باقی رہ گیا تھا۔ امرود کے تنے میں چند بڑی بڑی چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ہیبل سارا دن شاخ پر بیٹھی ان چیونٹیوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ سردیوں میں جب کبھی چیونٹیوں کا راشن ختم ہوتا تو ہیبل سے امرود مانگنے آ جاتی۔ ہیبل بھی امرود کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر نیچے پھینک دیتی کہ انہیں اٹھا کر نیچے نہ لے جانا پڑے، اور یہ چیونٹیاں آسانی سے امرود کے ٹکڑے اٹھا کر بل میں گھس جاتی تھیں۔ ہیبل کی چند بڑی چیونٹیوں سے بھی دوستی تھی۔ اس کی دوستیوں میں جینی، کینی، مینی شامل تھیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے بہت زیادہ سردی پڑ رہی تھی۔ ہیبل کو کوئی پرندہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ کسی دوست سے باتیں کرے، مگر کوئی بھی اس سے باتیں کرنے کے لیے نہ اسے ملتا۔ اس نے سوچا چلو جینی، کینی اور مینی سے ہی مل لیتی ہوں، ان سے باتیں کرتی ہوں تو طبیعت میں خوشی آ جائے گی۔ ہیبل نیچے آئی اور چیونٹیوں کے بل کے باہر آ کر آوازیں دینے لگی، جینی باہر آؤ، کینی میں ہیبل ہوں۔ کوئی باہر نہ آیا تو اس نے پھر آواز لگائی، مینی دیکھو مجھے تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مگر وہ سب اپنے گرم بستروں میں مزے سے لیٹی گرمیوں کے جمع شدہ پھل اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ وہ سب خاموش رہی، کوئی بھی اس کی بات سننے نہ آیا۔ کئی دن گزر گئے، ہیبل کمزور ہوتی جا رہی تھی، کوئی انسان باہر نہیں نکلتا تھا۔ مہینے بھر سے شدید دھند اور سردی نے انسانوں کو بھی گھروں میں قید کر دیا تھا۔ کچھ لوگ بیماریوں کے خوف سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہیبل بیچاری سردی اور اداسی سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی تھی، کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب چیونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا تو وہ پھر اپنے بستر سے اٹھیں کہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈیں، مگر باہر طوفانی بارش سے ہر طرف پانی جمع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پانی چیونٹیوں کے بل میں بھی گھس آیا اور ان کا سارا کھانا خراب ہو گیا تھا۔ چیونٹیاں سر پر پاؤں رکھ کر باہر بھاگیں۔ اب سوائے پیڑ پر چڑھ جانے کے ان کے پاس کوئی اور تدبیر نہ تھی، نہ کچھ کھانے کو تھا۔ اب وہ جلدی سے گھونسلے کے پاس گئی اور ہیبل کو آواز دینے لگی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جینی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اوندھی گری ہوئی تھی۔ تینوں نے اندر جا کر اسے سیدھا کیا، مگر وہ بے سدھ پڑی تھی کیونکہ ہیبل مر چکی تھی۔ اس کے پاس چند ٹکڑے امرود کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ شاید اس دن ہیبل ان کے لیے کھانا لائی ہو، مگر انہوں نے گرم بستر سے اٹھ کر ہیبل کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا تھا۔ اب وہ سب رو رہی تھیں۔ باقی ساری چیونٹیاں بھی پیڑ پر چڑھ رہی تھیں کیونکہ نیچے سارا پانی تھا۔ اب آسمان پر بادل گرجے تو بارش ہونے لگی۔ سب نے مل کر ہیبل کے گھونسلے میں پناہ لی، مگر اب وہ بہت زیادہ دکھی تھی کہ ہیبل کتنی اچھی تھی، انہیں کھانا بھی دے دی تھی۔ اب وہ جب مر گئی تو سب کو پناہ دی تھی، مگر جب ہیبل اداس تھی تو انہوں نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ ہائے اللہ، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے اپنی دوست کی پریشانی میں کوئی مدد نہ کی۔ مگر اب ان کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بچوں، سخت سردی میں بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ بچوں، سخت سردی میں بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ کسی بچے، بوڑھے یا غریب کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو انہیں بچوں، سخت سردی میں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ کسی بچے، بوڑھے یا غریب کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں، تاکہ آپ کو بھی پچھتانا نہ پڑے۔